تو مفتی نقیب اللہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کن لوگوں سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا؟ جی، سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے اس چینل کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اس پروگرام میں مدعو کیا مجھے۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ رب العزت مومنین سے راضی ہو گئے۔ کون سے مومنین؟ وہ مومنین اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جنہوں نے آپ سے بیعت کی درخت کے نیچے۔ ٹھیک ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے اور حدود مدینہ سے کافی نکل گئے اور حدود مکہ میں داخل ہونے لگے، تو بطور سفیر، ایک سفیر کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ آپ جا کر اہل مکہ کو مطلع کر دیں کہ شاہ مدینہ عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اس وقت آپ فاتح مکہ نہیں تھے، تو حضرت عثمان بن عفان وہ پیغام لے کر جب مکہ پہنچے تو مکہ سے ایک خبر آئی کہ مشہور ہو گیا، یہ خبر افواہ تھی اور یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے ہیں، ان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا۔ تو 1400 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ تو ایک درخت تھا وہاں پر، جو روایات میں آتا ہے کہ وہ کس چیز کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں ببول کا درخت تھا، تو بعض روایات میں کچھ اور ہے۔ تو اس درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی بیعت لی تھی۔ اس بیعت کا نام بیعت رضوان رکھا تھا کہ اللہ رب العزت راضی ہو گیا ان لوگوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور تقریباً 1400 صحابہ اکرام نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف کسی صحابی کو نہیں بخشا جو حضرت عثمان کو بخشا کہ اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ بھی اس بیعت میں شریک ہیں، شامل ہیں۔ یہ بیعت رضوان کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد چل کر اللہ رب العزت نے چونکہ یہ آیت سورۃ الفتح میں نازل فرمائی، وہ آسمانوں پر ایک فتح لکھی ہوئی تھی کہ یہ واپس چند مغلوب شرائط کے ساتھ واپس گئے، لیکن بعد میں وہ فاتح بن کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت فاتح مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی مدثر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جس جہاد کے لیے بیعت رضوان لی گئی، وہ جہاد کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ نہیں، وہ جی اس وقت تو نہیں ہوا، لیکن یہ سن 6 ہجری کا واقعہ تھا جس میں صلح حدیبیہ اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں چند شرائط ایسی لگائی گئی جو بظاہر جو تھی وہ مسلمانوں کے خلاف تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور لیکن اس کے بعد جب مدینہ واپس گئے تو مکہ والے جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے یہ خود آہستہ آہستہ کر کے وہ خود ان شرائط کا سبوتاش کرنے لگے، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں پھر آخر میں تقریباً 10 ہجری کے قریب اس میں جو ہے نا، نہیں بلکہ 7 ہجری کے قریب اس میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فاتح مکہ بن کر گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ مفتی نقیب اللہ صاحب، جیسے ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کفار مکہ نے اپنے ان شرائط سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، تو مجھے بتائیے گا کیا مسلمانوں کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات سامنے آئی کہ مسلمان بھی کسی شرط پہ پیچھے ہٹے ہوں، یا صرف اور صرف کفار ہی ساری شرطوں سے پیچھے ہٹے ہیں؟ دیکھیں، چند شرائط ایسی تھیں کہ جن کے اندر یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی مشرک مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف جائے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ کی طرف آیا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو جندل جو ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو لکھا بڑی تفصیل سے کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور وہ قید تھے، وہ مسلمانوں کے پاس آئے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اس سارے منظر کو، لیکن حضرت ابو جندل کو رضی اللہ عنہ کو انہوں نے صرف اس وجہ سے واپس کیا کہ ابھی ہمارا معاہدہ طے ہو گیا۔ مسلمانوں نے قطعی
اس دور کے اندر مدنی دور میں کبھی بھی کسی بھی عہد شکنی نہیں کی گئی، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی عہد کیا ہو، عہد و پیمان کیا ہو، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کرو، وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جو عہد و پیمان کیا تھا ان کی کوئی عہد شکنی نہیں کی، بلکہ مسلمان اپنے عہد پر قائم تھے، اور صاف لگ رہا تھا کہ مشرکین اپنے عہد کی عہد شکنی کر رہے ہیں اور وہ عہد کو توڑ رہے ہیں۔ صحابہ کرام بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابھی نہیں، اللہ کی طرف سے حکم نہیں، ٹھیک ہے، جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا ہم جواب دیں گے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ کی طرف سے حکم آیا تو وہ فتح مکہ کا آیا، ٹھیک ہے، یعنی کافی عہد شکنیوں کے بعد بظاہر ایسا لگ رہا تھا جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دیگر صحابہ کرام ہیں، وہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم بظاہر یہاں شکست خوردہ ہو رہے ہیں، ہم شکست تسلیم کر رہے ہیں، ان معاہدات کو تسلیم کرنا یہ در حقیقت ہم شکست تسلیم کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کے فیصلے کیا ہیں، بے شک، کیسے ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جس کو شکست تصور کر رہے ہیں وہ عند اللہ کی بارگاہ میں وہ شکست نہیں ہے، بلکہ وہ ایک فتح مبین ہے، وہ ایک بہت بڑی فتح ہے جو بعد میں سامنے آئی۔ ٹھیک ہے، یعنی آج شکنی صحابہ کرام کی طرف سے نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا بیعت رضوان کو، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہونے کا اعلان فرماتے ہیں، تو اگر اس کے اندر دیکھیں تو اس کے اسباب کے اندر سب سے اہم ریزن نظر آتی ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ اڑنا تھا۔ تو یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قدر اہمیت کے حامل یہاں پہ نظر آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی 1400 اصحاب سے بیعت کا اعلان کرتے ہیں اور بیعت لیتے ہیں حضرت عثمان کی وجہ سے کہ اگر انہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تو ہم ان سے پھر جو ہے جہاد کریں گے اور اس کا بدلہ لیں گے۔ تو اب مجھے بتائیے گا حضرت عثمان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا تھا؟ دیکھیں یہاں پہ میں دو باتیں واضح کر دوں۔ ٹھیک ہے، اول بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت رضوان لی ٹھیک ہے، وہ اس افواہ کی بنیاد پر لی کہ حضرت عثمان کو شہید کیا۔ ایسے ہے۔ دوسرا جو بعض کتب والوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ایک اور ریزن کو، وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سفیر رسول اللہ تھے، یعنی وہ قاصد رسول اللہ تھے، اور ایک دنیا کا ایک نظم چلا آ رہا ہے کہ قاصد کو ایک احترام حاصل ہوتا ہے، چاہے جتنے مرضی بڑے دشمن کنٹریز ہوں، ممالک ہوں، وہ جتنی مرضی دشمنی پر اتر آئیں، ٹھیک ہے، جتنی مرضی دشمنی پر اتر آئیں، لیکن قاصد کا احترام کیا جاتا ہے۔ اگر دو ملکوں کے حالات خراب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے قاصد کو بدر کیا جاتا ہے، قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قاصد کو قتل کرنے پر یہ قدم اٹھایا کہ مدینہ میں جو مدینۃ المنورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان سے بیعت لی، جہاد کی، کہ حضرت عثمان یعنی سفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ ہے۔ ایسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا تعلق تھا، آپ سابقون الاولون میں تھے، آپ تقریباً بعض ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مورخین لکھتے ہیں کہ آپ چوتھے نمبر پر مسلمان ہوئے، اور آپ بہت جلدی مسلمان ہوئے۔ آپ کی پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد ہوئی، عام الفیل کے چھٹے سال حضرت عثمان کی پیدائش ہوئی، کل 82 سال عمر پائی۔ اتنا گہرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو لخت جگر، دو نور رسول اللہ یعنی ذی النورین کہتے ہیں ان کو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دی تھی، یہ کے بعد دی گئے۔ اول بیٹی جو تھی وہ حضرت رقیہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے عقد نکاح میں دی، اور ان کی وفات کے بعد ایک غزوے کے موقع پر ان کی وفات ہوئی، تو تدفین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرمائے ہیں اور فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے
اور کہا کہ آپ اپنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ بھی حضرت عثمان سے کریں. اور دو روایات ہیں یہاں پر آپ کے علم میں لاؤں, دو روایات. ایک روایت ناظرین کے علم میں پہلے سے ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی یہ کے بعد دیگرے میں عثمان کی نکاح میں دیتا. ایک روایت ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یہ کے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا. یہ اللہ کا حکم تھا, یہ آسمانوں پر رشتہ طے ہوا تھا اور جبریل پیغام لے کر آئے تھے پیغام, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. پھر اتنا گہرا تعلق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جان نثاری کو دیکھ کر فرمایا کہ آج کے بعد جو بھی عمل کرے عثمان اس پر کوئی ضرر نہیں ہے. تو ابھی مفتی نقیب اللہ صاحب بتا رہے تھے بیر روما کے حوالے سے کہ کہتے کس طریقے سے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزنس مین مائنڈ سیٹ کے ساتھ پہلے آدھا لیا, پھر اس کے بعد جب اس کو یہودی کو یہ لگا کہ اس کا دوسرے دن کوئی بھی نہیں خرید رہا تو پھر وہ دوسرے بھی اس نے آدھا بھی بیچ دیا, اور اس کے بعد پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے کچھ عرصہ قبل یہ فرمایا تھا کہ جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کو میٹھا پینے کا پانی دے گا تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو کیا ابھی بھی وہ بشارت باقی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک وہ بشارت تمہارے لیے ہے. تو ابھی ہم اس کے بعد مفتی نقیب اللہ صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ابھی بھی ایک بینک اکاؤنٹ بنا دیا گیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے, اور مزید اس بینک اکاؤنٹ کے پیسوں سے نیکی کے کام آج بھی جاری ہیں 1400 سال بعد بھی. تو مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان سے کیا کیا نیکی کے کام آج کل کیے جاتے ہیں اور وہ کس طریقے سے اس کو یوز کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں بیر روما جو ایک کنواں تھا جی جی, اس کے پانی سے جیسے میں عرض کر چکا ہوں ایک باغ حاصل ہوا. اس باغ کی کھجوریں غربا میں بھی جاتی تھی اور بیچی بھی جاتی تھی, یہ لوگ خریدتے تھے. ٹھیک ہے, اور وہ 1400-1500 درخت تھے, کوئی ایک دو درخت نہیں تھے, کافی سارے درخت تھے. تو اسے اچھی خاصی رقم آنے کے بعد فندق عثمان تعمیر ہوئی. ٹھیک ہے, جس کی سالانہ آمدن 50 ملین ریال متوقع ہیں. ٹھیک ہے, اور ان ریالوں کو آدھا جو ہے وہ ٹرسٹ ویلفیئر کے کام میں خرچ کیا جاتا ہے, غربا کی اور مساکین کی مکانوں کی مرمتوں میں یا بھی کسی بھی مد میں وہ اس کو خرچ کرتے ہیں. اور باقی جو ہے وہ میونسپلٹی کے اندر باقاعدہ جائیداد ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام, اور وہ کاروبار کو بڑھا بھی رہے ہیں. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کا ایک ذریعہ قائم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو تا قیامت باقی رکھتے ہیں, جاری رکھتے ہیں, جب تک لوگوں کے درمیان نیتوں میں خرابی نہ ہو. ٹھیک ہے, دیکھیں مدینہ منورہ کے اندر وہ کنواں قائم رہا اور مدنی دور کو گزرے ہوئے تقریباً 1400 سال ہو گئے. 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا اور آج تک قائم ہے. اگر کوئی واقعہ رونما نہیں ہوتا تو انشاءاللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پراپرٹی تا قیامت جاری رہے گی اور اس سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے, اور آج بھی ہو رہے ہیں. اور باقاعدہ بل آ رہے ہیں ان کے نام کے, حضرت عثمان کے نام کے بل آ رہے ہیں. ایک بل آتا ہے جس پہ میرا نام لکھا ہوتا ہے, آپ کا نام لکھا ہوتا ہے, لیکن فندق عثمان کا اور حضرت عثمان کی دیگر پراپرٹی کا جو آج میونسپلٹی سعودی میں شامل ہے ان پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا باقاعدہ بل جاری ہوتا ہے کہ اتنا بل آیا اس کو آپ ادا کریں, اور وہ انہی کے اکاؤنٹ سے ادا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, مدثر صاحب, مجھے بتائیے گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 صاحبزادیاں تھیں ان کے ساتھ نکاح ہوا تو ان سے کیا کوئی اولاد بھی ہوئی؟ بڑی صاحبزادی سے تو جب شادی ہوئی ان سے تو اولاد تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی, لیکن وہ پھر ان کی زندگی میں ہی وفات کر گئے. لیکن دوسری جو آپ کی صاحبزادی سے جب نکاح ہوا واقع بدر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر پر گئے تو اس وقت آپ کی بڑی صاحبزادی وہ حالت علالت میں تھی, یعنی بیمار تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ادھر ہی چھوڑ کر گئے, اور ایک اور صحابی بھی ساتھ تھے تو ان کو بھی وہیں رکھا کہ آپ ان کی عیادت کرتے رہیں تاکہ یہ صحیح اپنی حالت سنبھال سکے. لیکن اللہ کے منظور ایسے تھا کہ وہ انہوں نے پردہ کر جانا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بدر کے ہی مقام پر تھے, تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تھے, تو پیچھے حضرت ان کی صاحبزادی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ کا انتقال ہو گیا، اور ان سے تو اولاد تھی، لیکن اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قبر پر لے جائے، اور اس کے بعد پھر دوسری صاحبزادی سے نکاح ہوا، لیکن ان سے اولاد نہیں تھی۔ نہیں تھی۔ اچھا، جن سے ایک سے اولاد تھی وہ کیا اولاد جوان بھی ہوئی، مطلب وہ نسل چلی یا وہ نہیں، وہ انہی کی زندگی میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ ٹھیک ٹھیک جی، آگے ان کی نسل نہیں چلی۔ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسے میں انہی کی بات کر دوں کہ باقی بھی شادیاں ہوئی حضرت کی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اولاد کو بھی اتنی ہی محبت تھی۔ ایسے دیکھیں کائنات میں یہ ایک بات کر دوں کہ کائنات میں، مخلوقات میں، یعنی انسانوں میں، اللہ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ سب سے پہلی سیرت تو اللہ نے لکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ تورات انجیل زبور میں آئی۔ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوقات میں سب سے پہلی سیرت لکھنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، حضرت ابان۔ حضرت ابان نے سیرت لکھی، ابان بن عثمان بن عفان نے، اور وہ کائنات کی سب سے پہلی سیرت تھی جس کو باقی تمام سیرت کی کتب میں سے پہلی کتب تھی، سیرت کی کتابوں میں پہلی کتاب تھی۔ باقی تمام جتنے بھی سیر کی کتب لکھنے والے ہیں یا مؤرخین ہیں، انہوں نے بعد میں الگ الگ کتابیں لکھی، لیکن لکھی حضرت ابان کی کتاب کو دیکھ کر، یعنی اولاد کو بھی محبت۔ تابعی تھے حضرت ابان؟ حضرت ابان تابعی تھے، حضرت عثمان کے فرزند تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک وقت سعودیہ کے اندر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ جب قحط پڑ چکا تھا، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم فرمایا تھا کہ جو بھی شخص خیرات کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر بدلہ دے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ جو ہے لدے ہوئے دیے تھے۔ وہ بھی بہت ہی خوبصورت پیارا واقعہ ہے کہ تاجر لوگ تشریف لے کے آئے اللہ کے نبی کے پاس، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عثمان سے سودا کرنے لگے۔ وہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ دور حاضر کے حوالے سے آپ لوگوں کو اس کے واقعے کو سنائیں تاکہ لوگ کو ایک نصیحت پر اس پر عمل کر سکیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت جب اٹھاتے ہیں ہم، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ قحط کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ والوں کی بہت امداد کی، اور مدینہ والوں کو بہت سارا کھانے کے لیے راشن اور پانی جو ہے وہ مہیا کیا تھا۔ اس کے بعد جب غزوہ تبوک کا واقعہ، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، جب حضرت ابوبکر گھر کا پورا سامان لائے، حضرت عمر گھر کا آدھا سامان لائے، اس وقت دیکھنے کا ہے کہ حضرت عثمان ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں 100 اونٹ دوں گا، پھر حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں 200 اونٹ دوں گا، پھر حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں 300 اونٹ دوں گا، لدے ہوئے 300 اونٹ دوں گا۔ لیکن وہ منظر تاریخ میں بھولتا نہیں ہے، وہ تاریخ کے اوراق میں سنہرے الفاظ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، 50 گھوڑوں کا اور 300 اونٹوں کا وعدہ کیا تھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان 950 اونٹ، بعض نے لکھا 1000 اونٹ، 50 گھوڑے یا 70 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دی۔ یعنی کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ حضرت عثمان نے مدد نہیں کی۔ ٹھیک ہے، ہر موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا پیش کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مدد کی صورت میں یا جہاد میں مدد کی صورت کے لیے، تو حضرت عثمان نے اور دیگر صحابہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جتنی استعداد اور حیثیت تھی، ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالا۔ حضرت عثمان کی حیثیت بڑی تھی، حضرت عثمان مالدار صحابہ کرام میں تھے، تو حضرت عثمان نے اتنا دیا کہ آج بھی تاریخ وہ لکھتی ہے کہ حضرت عثمان نے اپنی استعداد اور حیثیت سے بڑھ کر دیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی مدثر صاحب، میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک حدیث ملتی ہے کہ جس کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان سے اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ میں سے گزارش ہی کروں گا کہ آپ ہمارے سننے والوں کو یہ مکمل واقعہ سنا دیں۔ جی، اس میں یہ ہے کہ حضرت آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ گھر میں لیٹے ہوئے تھے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھی تھی، تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دو
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعدیگر گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی لیٹے رہے، لیکن اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم ذو النورین، جن کو ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، ذو الہجرتین اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی اور حبشہ کی طرف جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے شروع میں پہلی ہجرت کی تھی اس میں بھی یہ شامل تھے، اس وجہ سے ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے ذو الہجرتین۔ تو جب یہ داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے اور اپنی تہ بند کو جو ہے نا وہ صحیح کیا۔ اس لیے پھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب چلے گئے یہ حضرات تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے باقی جب دو حضرات ہیں ان کے وقت آپ نہیں اٹھے، تہ بند سیدھی نہیں کی، لیکن ان کے وقت آپ نے سیدھی کی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ اللہ پاک بھی ان سے حیا کرتے ہیں اور اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی حیا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بات مورخین نے لکھی ہے اور حقیقت پر مبنی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر بدن سے کپڑے اتار کر نہایا تک نہیں ہے، تو یہ اس بات کی ان کے حیا دار ہونے کی اتنی بڑی نشانی ہے، دلیل ہے کہ وہ کتنے بڑے حیا دار تھے۔ تو جب اتنے بڑے حیا دار تھے تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی اور فرشتوں نے بھی اور اللہ پاک ان سے کیا کرتے تھے؟ حیا کرتے تھے۔ ٹھیک، سامعین بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر آپ لوگوں نے بہت کچھ جانا بھی ہوگا کہ کس طریقے سے، جس میں اصل بات جو ہے یہاں سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ اپنے مال سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر لگا کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید اسی طرح کے ٹاپکس کو اور اسی گفتگو کو ہم مزید لے کر چلیں گے اپنے اگلے پروگرام کے اندر۔ تب تک اپنے میزبان حافظ محمد طلحہ آصف کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے کسی پروگرام کے اندر۔ والسلام۔